تو خدا نے ان کی مدد کی، وہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل گئے اور وہ ان کا جو علاقہ ہے ینسن آباد آٹن پور، وہاں پہنچ گئے۔ ہاسپٹل میں جاتے ہی اس کا بیبی ہوا، اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا۔ اور ہمارا آج کا کلام بھی موسیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ آج بھی ہم موسیٰ کی کہانی کو دیکھیں گے۔ موسیٰ وہ شخص ہے جس کے ساتھ خدا نے روبرو باتیں کی۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ بولیے پرانا عہد نامہ اور خروج کی کتاب اس کا 24 باب اور 12 آیت۔ کلام کون کون لے کر آیا ہے؟ جس کو کلام پڑھنا آتا ہے وہ ہاتھ اوپر کریں۔ ان کے پاس کلام ہے؟ جس کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، اسے پڑھنا آتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کرے۔ پڑھنا آتا ہے، کلام نہیں لے کر آئے۔ ایک دن خدا تمہارے ہاتھ میں کلام پکڑائے گا، وہ کوئی بھی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، خدا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خدا جو پہاڑوں کو چیر دیتا، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ خدا جو سول کو اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، وہ اپنا کلام ہمیں دے گا۔ ہمارا ایمان ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا کے اندر خروج 24 باب اور 12 آیت۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہی ٹھہرا رہ۔ میں تجھے پتھر کی لوہے اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھلائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آئیں تم ہمارے لیے یہی کھڑے رہو۔ اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گٹا چھا گئی اور خدا کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا اور 6 دن تک گٹا اس پر چھائی رہی اور 7ویں دن اس نے گٹا میں سے موسیٰ کو بلایا۔ اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر پسند کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گٹا کے بیچ میں سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ 40 دن اور 40 رات خدا سے باتیں کرتا رہا۔ یہاں پر زیادہ ذہن پر زور ڈالنے کی بات نہیں لکھی گئی۔ اس پیراگراف پر ہم زیادہ ٹائم نہیں گزاریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، موسیٰ خدا سے ملاقات کے لیے پہاڑ پر گیا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا ہے اور موسیٰ پہاڑ پر گیا ہے۔ اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو بلا کر کہا کہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو، تمہاری کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، تمہارے پاس ہارون اور ہور ہیں، تم اپنا مسئلہ ان کو آ کر بتاؤ، اور جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے ہلنا نہیں، جانا نہیں، یہیں کھڑے رہنا۔ موسیٰ نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا ہے۔ اور موسیٰ خدا سے ملاقات کے لیے پہاڑ پر گیا۔ 6 دن موسیٰ اکیلا وہاں رہا اور 7ویں دن خدا موسیٰ سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
کسی کو نہیں آئی تو وہ مجھے بتائے، کیونکہ آج میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں کلام سناؤں اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ بے شک آپ کلام کو جانتے ہیں، مگر سبھی نہیں جانتے۔ ہم سب کلام کو نہیں جانتے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ہم کلام کو نہیں جانتے، حوالوں کو نہیں جانتے۔ ہاللیلویا۔ آگے میرے ساتھ بولیے، آج ہم بنی اسرائیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور خدا نے ان پر کون کون سی مہربانیاں کی؟ مہربانیوں کے باوجود، خدا کی قدرت کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ خدا کے منکر کیسے ہو گئے؟ آج ہم اس ساری اسٹوری کو، سارے گول چکر کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ کوئی ہے افروج 32 باب، اس کی پہلی آیت سے میں کلام خدا کی تلاوت کروں گا۔ تمام میری بیٹیاں، میرے بھائی بہنیں غور سے سنیں۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر ان سے کہنے لگے، اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کان میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو لے کر ایک ڈالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، اور صبح دوسرے دن سویرے اٹھے، انہوں نے قربانیاں چڑھائی، سلامتی کی قربانیاں گزاری، اور انہوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ ہاللیلویا۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد گر گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ڈالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بڑھ گئے اور میں ان کو بسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند، تیرا غضب اپنے لوگوں پر کیوں بڑھتا ہے جن کو تو دور سے عظیم اور دستے قوی سے ملک مصر سے نکال لایا؟ مصری لوگ یہ کیوں کر کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال کر لے گیا، تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئی زمین پر چنا کر دے؟ تو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو وہ آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے برائی کے اس خیال کو چھوڑ دیا اور جو اس نے کہا تھا اپنے لوگوں سے ڈرے گا۔ ابھی تک ہم یہاں دیکھیں گے، یہ پورے باپ کی ہم تلاوت کریں گے اور پورے باپ کو ہم جانیں گے۔ ابھی تک ہم یہاں دیکھتے ہیں، ہاللیلویا، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا ہارون سے آتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟
کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جوب کون ہے؟ یہ لوگ جو ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دے. کون؟ بنی اسرائیل. یہ وہ لوگ ہیں جو مصر کے اندر غلامی